آپ سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے۔ اے نوجوان بہنوں، اے نوجوان بھائیوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ ارے ایک وقت تھا کہ یہی نوجوان جب اللہ کے حضور پہنچ کر کے ہاتھ اللہ کے گھر میں اٹھا لیتا، جو مانگتا اللہ دیتا۔ وہ بہنیں اپنی چادروں کو جب اللہ کے سامنے پیش کر دیتی تو اللہ ان کی چادروں کو رائگاں نہیں کرتا۔ اس چادر کے پاکیزہ چادر کی برکت سے اللہ کبھی بارش کا نزول فرماتا، کبھی گاؤں والوں کی تقدیر کا فیصلہ فرما دیتا۔ لیکن افسوس آج ہماری نوجوان بہنوں اور نوجوان بھائیوں کا دامن گندا ہوتا نظر آتا ہے۔ آج یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر میں پڑتے نظر آتے ہیں۔ ان بہنوں نے کیا بھولا دیا؟ اللہ اللہ کہ ہماری اس حرکت سے ہمارے ماں باپ کی بدنامی ہوگی، ہمارے ماں باپ کی رسوائی ہوگی۔ وہ ماں، وہ باپ جس نے کتنی محنتوں اور مشقتوں سے پالا اور پوسا ہے، کتنی محنت اور مجاہدے کے بعد آج پروان چڑھا۔ ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے سے تھے، کوئی طاقت نہ تھی، اس سے بھی پہلے چلے جائیے ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اے نوجوانوں اور میری بہنوں غور کیجئے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مادر میں تھے، اللہ کا قرآن کہتا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اللہ ایک وقت تھا کہ ہم گوشت کے خون کے لوتھڑا تھے، خون کے لوتھڑے کے بعد پھر گوشت کے لوتھڑے بنے، پھر گوشت کے لوتھڑے کے بعد ہم جسم ہمارا بنایا گیا، پھر جسم بننے کے بعد پھر روح ڈالی گئی۔ جب ہم ماں کے شکم میں دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگے، 4 مہینے میں روح ڈال دی گئی، پھر اس کے بعد ہم 9 مہینے کے ہو گئے۔ ان 9 مہینوں کے درمیان ماؤں نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، کروٹ لینا دشوار ہو گیا، کھانا پینا تک اچھا نہیں لگتا۔ جو لوگ شادی ہو جاتی ہے اور صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، انہی کو اس بات کا علم ہے۔ لوگوں فرمایا کہ یہ سب پریشانیاں تو ایک طرف، جب ماں بچہ جنتی ہے اور بچہ جننے کا وقت آتا ہے، اس وقت کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی ماں کی اس قربانی کو تم نے بھلا دیا۔ اے میری بہنوں، آپ نے اپنی ماں کی قربانی کو بھلا دیا۔ وہ ماں بچہ جننے کے وقت مرگ و زیست کی کیفیت میں ہوتی ہے، یعنی زندگی اور موت کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اس ماں کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والا رب نے آپ کے ماں کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والا رب نے کتنی محبت ڈال دی۔ اللہ اللہ کہ وہ ماں آپ کو دیکھنے کے بعد اپنے سارے غم کو بھلا دیتی ہے۔ وہ بچی جب بڑی ہوتی ہے، کچھ بڑی ہوتی ہے، اللہ اللہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے، وہ اسکول میں پڑھنے لگتی ہے، تو وہی بچیاں کبھی ٹیوشن کے نام پر، کبھی کوچنگ کے نام پر، کبھی کالج کے نام پر، اور نہ جانے کیسی کیسی چیز محفلوں میں اور تقریبات میں شرکت کر کے ایسے کام کرتی ہے، اللہ اکبر، کہ ماں باپ بدنام ہوتے نظر آتے ہیں۔ ان اپنی ماں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اے بچیوں، اللہ کے لیے سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے، یہ ساری دوستی ختم، یہ سارے تعلقات ختم، یہ ساری حسن ختم، یہ سارے معاملات ختم۔ جب موت آئے گا تو کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ موت آنے کے بعد کوئی دوست احباب کام آنے والے نہیں، نہ بوائے فرینڈ اور نہ گرل فرینڈ، اور یہ دوستی اور تعلقات۔ اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے، اللہ سے سچی پکی توبہ، اللہ سے سچی پکی توبہ۔ اے نوجوانوں، اپنے گاؤں سماج کا محاسبہ کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، گاؤں سماج کا جائزہ لیجئے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ اس ملکی حالات کو دیکھیے، علاقائی حالات کو دیکھیے۔ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ نے تو آپ کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا تھا تاکہ آپ اوروں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے نفع اور خیر کا ذریعہ بنتے۔ سنے بس چند منٹ اور، نفع اور خیر کا ذریعہ بنتے۔ لیکن افسوس، جس نوجوان کو اور جس امت کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے، بتاتے، جگاتے اور جنتی بنانے کی کوشش کرتے اور جنت کی خوشخبری سناتے، اللہ کی طرف بلاتے، مسجد کی طرف بلاتے، خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، آج یہی نوجوان اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اوروں اور غیروں کے طریقے پر جا رہا ہے۔ وہ اسلام جس نے مقدس تعلیمات سے نوازا ہے کہ تمہارا پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم،
تمہارے گاؤں میں رہنے والا ہندو ہو یا مسلمان یا کسی دھرم کا رہنے والا ہو، جس دھرم کا پالن کرنے والا ہو، اس کے ساتھ تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس سے جب ملو تو مسکرا کر کے ملو، اس کے ضرورت میں کام آؤ، اس کے دکھ درد میں کام آؤ۔ جب یہ اسلامی تعلیم ہے کہ ہم دھرتی پر بسنے والے کسی بھی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو اے لوگوں یہ کب روا اور جائز ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کریں اور ان کو ستائیں اور پریشانی میں مبتلا کریں؟ نہیں نہیں لوگوں، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ایسی تعلیم کہ اب قیامت تک کوئی ایسی تعلیم پیش نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی، اور آپ کو جو ملی شریعت وہ آخری شریعت، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب، اس کتاب ہدایت میں پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ اکبر اللہ نے ضابطہ اور قانون دیا ہے، اس قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، تو اللہ ہمیں دونوں جہان میں کامیاب فرما دے گا۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا سہارا لیا اس میں اللہ فرماتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ آئندہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ میرے پیارو آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ تم میں سے دیکھے آئندہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اس تیاری کے نتیجے میں جو اعمال ہم کریں گے اور جو تیاری ہم کریں گے اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے جو ہم کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اے نوجوانوں، جاتے جاتے چلتے چلتے اس بات کو میں آپ کو کہہ دوں اور آپ کی ایمانی دنیا کو آباد کر دوں، یقین جانیے آپ کا یہاں آنا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اور لوگوں کا یہاں آنا اور ان کا بلانا، اور یہ کمیٹی والے اور تمام افراد، یہ غلام مصطفیٰ بھائی اور جو ہے اسی طریقے سے اختر بھائی اور دیگر لوگ انیسل بھائی اور نہ جانے کون کون سی یہ تمام کمیٹی کے لوگوں نے جو محنت کی ہے، اور آپ تمامی حضرات اس نتیجے میں آئے، اور آنے کے بعد اللہ رسول کے بات کو سنا، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا آپ کا آنا برباد ہو جائے گا؟ سنیے توجہ سے، آپ کا یہاں آنا اور یہاں آ کر کے بیٹھنا، اپنی نیندوں کو قربان کرنا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا سننا، اپنی نیند کو قربان کر کے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں بالکل فائدہ ہوگا، اور ضرور فائدہ ہوگا۔ اس فائدے کو بتایا گیا حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خوشخبری سنائی اور پیارے علماء نے جس کو سمجھایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بتلایا۔ لوگوں، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہو اور لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں، ایسے وقت میں کسی وقت بھی، یہ تو رات کا آخری پہر ہے، یہ تو قبولیت کا وقت ہے، یہ تو قبولیت کا وقت ہے، ایسے وقت میں آپ حضرات اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ اپنے دی کی باتیں جو سن اور سنا رہے ہیں، جنت میں گویا اپنا ہم گھر بنا رہے ہیں۔ اے لوگوں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی اللہ پاک مغفرت فرما دیا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ پہلا معاملہ یہ ہوتا کہ فرشتے ان پر رحمت کی چادر اڑا دیتے ہیں، اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے اس مجلس کا حصہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ پاک یہاں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، بس یہ گزارش ہے لوگوں، جب بھی بیٹھا کرے تو ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو طریقہ اور اصول اور ضابطہ ہے اس طریقہ اور اصول کے ساتھ، اس طریقہ سے بکھرے نہیں، چند ہی لوگ ہوں، 10 ہی افراد ہوں، لیکن مل بیٹھ کر کے ایک جگہ ادب کے ساتھ سنیں۔ نہیں زیادہ دیر پروگرام کرانا ہے تو کمیٹی والی سے کہہ کر کے کم وقت کے لیے پروگرام رکھا جائے، لیکن زبردستی، بے ادبی اور بے اصولی کے ساتھ نہ کیا جائے، ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ علماء جو باتیں سمجھاتے ہیں ان باتوں پر یقین کیا جائے اور اس کا خیال کیا جائے اور اسی کے مطابق پروگرام کیا جائے، تو لوگوں یہاں آپ کا آنا بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں کا آنا، یہ بوڑھوں کا آنا، اپنے نیندوں کو قربان کرنا، میرے پیارو آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ پاک نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، جس کی خوشخبری پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آخر میں یہ بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا میرے پیارو، کہ ملک کے حالات کو ہم اور آپ خوب قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں محبت کا پیغام جہاں تک پہنچائیے، آپس میں محبت، اوروں سے محبت، غیروں سے محبت، سب سے محبت، اسلامی اخلاق
اسلامی عادات و اطوار کو اپنائیے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو اللہ ہی سے مانگیے۔ اے لوگوں، جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں وہ دل ویران ہے، ویران۔ جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں وہ دل ویران ہے۔ اس لیے پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت، پھر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق لوگوں سے تعلق اور محبت۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے مانگیں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کیوں مانگیں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کیسے مانگیں؟ اور اللہ اس کے رسول کی محبت کیوں مانگیں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت اس لیے مانگیں کہ بغیر محبت کے کامیابی نہیں۔ اللہ کی محبت اصل، اللہ کے رسول کی محبت اصل۔ میں نے بخاری شریف کتاب الایمان جلد اول صفحہ نمبر 6 کی صحیح سند کے ساتھ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اس میں بتلایا گیا، کیا بتلایا گیا؟ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اے لوگو، فرمایا پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر، محبوب رب اکبر، شافی محشر، ساقی کوثر، حضور رحمت اللہ عالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، جن کا اشارہ بھی دین، جن پر ہمیں اور آپ کو یقین، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ کہ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں گی۔ کتنی باتیں؟ بولیے منہ کھول کے، کتنی باتیں؟ زور سے بولیے، کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں گی، فرمایا کہ اس کو اللہ پاک ایمان کا مزہ اور ذائقہ اور چاشنی نصیب فرمائے گا۔ یعنی وہ اپنے اندر ایمانی مزہ محسوس کرے گا، ایمانی کیفیت محسوس کرے گا، ایمانی حلاوت وہ اپنے اندر محسوس کرے گا۔ ان 3 باتوں میں سب سے پہلی بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، یہ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ ہم انسانوں کے انسان ہونے کا اور ایمان والوں کی ایمان والا ہونے کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ تو اگر یہ محبت مل جائے گی تو ساری کائنات کی سب کچھ مل جائے گی، اور کامیابی، جو سب سے بڑی کامیابی، جنت میں جانے کی کامیابی، اللہ کے دیدار کی کامیابی، مغفرت کی کامیابی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت بحالت ایمان، زبان پر کلمہ جاری ہونے کی کامیابی، وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو محبت آپس میں محبت سے پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت کو اللہ سے مانگیں۔ کیسے مانگیں؟ اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ اپنے یہاں اللہ والوں کو بلانا، اولیاء کاملین کو بلانا، علماء حق کو بلانا، اولیاء کاملین کو بلانا، ایسے اللہ والوں کو، ایسے علماء دین کو، ایسے ولی کامل کو جن کی طرف علماء کا رجحان ہو، جن سے علماء مانوس ہو، جن کی طرف ہمارے علماء رجوع کر رہے ہوں، ایسے اللہ والوں کو اپنے علاقوں میں بلانا، ان کی باتیں مردوں میں عورتوں میں کروانا، ان سے دعائیں کروانا، ان کی زیارت کرنا، ان کی باتوں کو سننا، یہ میرے پیارو اللہ اس کے رسول کی محبت ملنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت مل جائے تو اللہ والوں سے محبت ضروری، اور اللہ سے دعا مانگنا ضروری کہ اے اللہ اپنے اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما۔ پھر ایمان کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر تمام اختلافات کو ہٹا کر کے اور یہ سوچ کر کے لوگوں اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ آئے تو قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ لو کیسے کیسے لوگ، اللہ اکبر، پیسے والے، زمین والے، جائیداد والے، طاقت و قوت کے مالک، چشم و جاہ کے مالک، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ آج قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اے لوگوں اپنی اولاد کا جائزہ لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری اولاد ہم پر فاتحہ بھی نہ پڑھے، ہمارے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کرے، ایصال ثواب بھی نہ کرے۔ اپنے آپ کو بھی تیار کیجئے اور اپنی اولاد کو بھی تیار کیجئے، ہم خود ایسے بن جائیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے والا، ہماری اولاد ایسی بن جائے کہ اس اولاد کے ذریعے سے ہماری نجات ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری کہ ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اور میرے پیارو آپس میں محبت
آپس میں محبت، تمام اختلافات کو بھولا کر کے، ہر کنبہ برادری خاندان سے اوپر اٹھ کر کے اسلام اور ایمان کی نسبت پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، ارے خود ہمارے نبی چاہتے، ہمارے نبی کی چاہت یہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، یقین جانیے اللہ پاک ہمارے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت ڈال دے گا، اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ گئی وہ دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ ارے مسلمان تو مسلمان، اس بستی میں رہنے والا اور اس ملک میں رہنے والا کوئی غیر ایمان والا ہو، ہندو ہو یا دوسرے دھرم کا ہو، سکھ یا عیسائی یا کوئی بھی مذہب کا پالن کرنے والا ہو، اس کے تعلق سے اس کے دل میں درد پیدا ہوگا، اس کے لیے دعا کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا کہ یہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے، یہ بھی جہنم سے بچنے والا بن جائے، اس کے دل میں بھی اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے، اسے بھی اللہ ہدایت نصیب کر دے، اس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ کس دل کے ذریعے سے یہ کام ہوتا؟ اس دل کے ذریعے سے جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی۔ اے لوگوں، تو آپس کی محبت ضروری، آپس کی محبت نہیں رہنے کی وجہ سے غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہیں جو تمام اعمال کو ختم کر دیتی۔ آنے والا مہینہ، محترم مہینہ، بابرکت مہینہ، رمضان کا مہینہ، اس مہینے کی عظمت کو دیکھیے، رحمتوں اور برکتوں کو پڑھیے، اس کی وسعتوں کو دیکھیے۔ اللہ اگر چاہتے ہیں کہ اس مہینے کی صحیح قدردانی ہو جائے تو اے لوگوں، آج ہی اٹھنے سے پہلے اللہ کے لیے جتنے یہاں پر حاضر ہیں سچی پکی توبہ کر کے اٹھیے۔ اے اللہ، اب تک جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی مولا معاف فرما دیجئے۔ اب آپ کی اس بنائی ہوئی اس دھرتی پر، اس زمین پر، اے اللہ اب ہم گناہ نہ کریں گے۔ اگر بھولے سے ہو جائے گا تو اللہ ہم پھر آپ سے معافی مانگیں گے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے اس طور پر زندگی گزاریے کہ آج رات میں جب ہم سوئیں بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سویا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ہماری نماز قضا نہیں ہو، وقت نہیں، ورنہ میں تفصیل سے آپ حضرات کو بتاتا۔ اے لوگوں، بہت ساری باتیں سوچ کر کے آیا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا غالباً 12 بجے تک جلسہ مکمل ہو جائے گا، میرا 10 ساڑھے 10 بجے تک نمبر آ جائے گا، ہمیں کیا معلوم کہ 1:30 بجے کے بعد ہی میرا نمبر آئے گا۔ باتیں تو بہت ساری تھی اور کہنا بہت چاہتا تھا، لیکن خیر چھوڑیے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اسی پر راضی ہونا چاہیے۔ مجھ سے پہلے جو علماء کرام نے باتیں رکھی ہیں میرے پیاروں، دل کا درد رکھا ہے، شریعت کی بات رکھی ہے، حقیقت آپ کے سامنے ظاہر کی ہے، اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ جتنی باتیں کہیں، تصویر کے تعلق سے کہا یا جلسے کے تعلق سے کہا یا علماء کے تعلق سے کہا، اے لوگوں یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اگر علماء ہمیں نہ بتائیں گے تو کون بتلائے گا؟ کون بتلائے گا؟ اس لیے ان علماء کی بات یہ خوش ہوئیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ان جیسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر ہے آج بھی، کہ حق بولنے سے نہیں چوکتے، ورنہ اس ملک میں ضمیر فروش، احسان فراموش اور مکار و عیار و بےایمان قسم کے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے گئے گزرے ماحول میں جب کوئی عالم دین اور عالم حق جب آپ کے اسٹیج پر آ کر کے آپ کے سامنے حق بولتا ہے اور شریعت کا مسئلہ بتلاتا ہے، صرف اس لیے کہ کل اللہ اس کے رسول کے سامنے آپ کو مایوس نہ ہونا پڑے، بلکہ آپ جنت میں جانے والے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسانے والے ہو جائے، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ کے سامنے شریعت کی بات رکھتا ہے۔ ایسے علماء کی قدر کیجئے، ان کو اپنے یہاں بلایا کیجئے اور ان کی عزت کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، ان کو ہدیہ تحفہ دیا کیجئے۔ اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، انہوں نے جتنی باتیں کہی، اب میں ان تمام باتوں کو لوٹانا نہیں چاہتا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے جن کو مجھ سے پہلے علماء نے اور ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اور جو غلط باتیں زبان سے نکل گئی ہے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اگر آپ لوگ قریب ہو جاتے تو دعا کر دیتے، آپ لوگ اگر قریب ہو جائیں مل بیٹھ کر کے تو دعا کر دے، اور ورنہ کہیے تو پھر سے تقریر شروع کر دیتے ہیں، ادھر بیٹھے رہیے۔
کرسی لے کر کے آگے آ جائیے، چاہے بغیر کرسی کے آگے آ جائیے، کوئی دقت نہیں۔ ہو جائے بابو، آگے ہو جائے، آ جائیے، آگے آ جائیے، بات مان لیجیے۔ جمیل اختر بھائی ہیں، روہت، اچھا اچھا، انیس بھائی، اچھا اچھا، آ گئے، قریب آ گئے، ابھی تک قریب نہیں، ایسے دعا تو کری ہو ہی جائے گی، لیکن ایسے دم مل کے، دم بالکل مل کے بیٹھ جائیے، اور نہیں تو بولیے ہم ہی آ جاتے ہیں وہاں۔ کر دیا جائے دعا، دعا کر دیا جائے ذرا۔